دینی علم سے خاص طور سے جو لوگ دور ہیں ان لوگوں کو کلمے کا معنی اور مطلب تک نہیں معلوم ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں ہم لوگ غور کریں تو کئی لوگوں سے ہم نے سوال کیا تھا، پوچھا گیا کہ کلمہ کیا ہے، مطلب تو دور کی بات، پہلے تو کلمہ ہمارا کیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ کئی لوگوں کا جواب یہ تھا کہ ہمارا کلمہ بسم اللہ ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ کیا ہے اور کسے کلمہ کہتے ہیں یہ تک نہیں معلوم، اور اکثر دیہاتوں کی یہ حالت ہے کہ وہاں پر کلمے کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، اکثریت نہیں جانتی۔ ہاں ہوں گے کچھ لوگ جن کو یہ بھی معلوم ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ۔ اور دوسری طرف جو لوگ دنیاوی پڑھائی میں آگے بڑھتے ہیں لیکن ان کا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ان کو بچپن سے دینی تعلیم نہیں دی گئی، تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن کلمے کا ترجمہ، کلمے کا معنی اور مطلب کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ آج ایسے حالات دن بدن بڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ بس کچھ لوگوں کو تو اتنا معلوم ہے کہ ہاں بھائی ہم کو بچپن میں سکھا دیا گیا کلمہ کیا ہے ہمارا، وہ ایک کلمہ ہم کو معلوم ہے اور اس کو پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کا معنی مطلب نہیں معلوم۔ اور کئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ شاید وہ اپنی زندگی میں کبھی کلمہ پڑھے بھی ہوں گے، ان کو یاد بھی نہیں ہے، ایسے بھی کئی لوگ ہیں آج۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اب ایسے حالات میں کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے یا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ، اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے یہ معلوم کیے بغیر ہی اگر زندگی گزار دیں گے تو ایسی زندگی گزارنے سے کیا کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے ہی کسی کو جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا، صرف کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جائے گی اگر یہ ہوتا، جیسا کہ بہت سارے مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ ہم تو کلمہ پڑھ لیے نا بھائی، اب ہمیں کوئی عمل کرے یا نہ کرے اور زیادہ دین کا علم سیکھے یا نہ سیکھے کوئی مسئلہ نہیں، بچپن میں ہمارے بڑے سکھا دیے یا مسجد کے مولوی سب سکھا دیے تو بس ہم تو کلمہ پڑھ لیے، ہم تو مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے گھروں میں تو پیدا ہو گئے تو پھر ہم تو جنت میں ضرور جائیں گے۔ اس طرح بہت سارے مسلمانوں کا خیال ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ دیکھیے، اگر صرف کلمہ پڑھنے سے ہی جنت ملتی تو ہم ایسا کریں کہ اگر جیسا کہ ابھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بہت سارے لوگ پوسٹرز وغیرہ لگاتے ہیں اپنے دکانوں کی اور اپنے وہ جو بھی بیچنے والی چیز ہوتی ہے اس کی جگہ جگہ پر کیا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں فلیکس وغیرہ لگے ہوئے، اور بہت سارے لوگ آٹوؤں پہ اور گاڑیوں پہ بہت ساری چیزیں نام وغیرہ لکھ لیتے ہیں۔ کیا اسی طرح ہم بھی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کسی کی گاڑی پہ، کسی کی آٹو پہ یا کسی کے بڑے بڑے فلیکس بنا کے، بینرز بنا کے ہر جگہ اگر لگا دیں تو آنے جانے والا ہر آدمی کیا ہے بول کر ایک مرتبہ دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد اسے پڑھے گا ضرور، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر دیکھنے والا پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی اپنی زبان میں ہم لکھ کے لگا دیں گے، جو تیلگو زبان جانتا ہے، جو انگلش جانتا ہے، جو اردو جانتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی زبان میں اگر لکھ کے اس طرح فلیکس لگا دیں گے، بورڈ لگا دیں گے، تو کیا ہر پڑھنے والا جو بھی اس کو دیکھ کر پڑھ لیا کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ہم بولیں گے بالکل نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ پھر وہ بھی تو کلمہ پڑھا اور ہم بھی کلمہ پڑھے، ہم بچپن میں پڑھے، ہمارے ماں باپ سکھائے ہوں گے یا ہمارے مولوی صاحب سکھائے ہوں گے، ہم بھی کلمہ پڑھے، اب اس کو بھی سکھایا جا رہا بورڈ کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے سے موبائل کے، اگر ہم بھی اس طرح اس کو سکھا دیں گے، اگر وہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کلمہ تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ ہم سب بول رہے کہ نہیں جائے گا، تو وہ نہیں جائے گا کیوں؟ ویسا ہی کلمہ ہم بھی پڑھے تو ہم جنت میں جائیں گے کیوں؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا کلمہ پڑھنے میں اور اس کے کلمہ پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اگر وہ جیسا ایک جگہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، صرف زبان سے ادا کر لیا تو جنت میں نہیں گیا، اسی طرح ہم بھی صرف اس کلمے کو زبان سے صرف ادا کر لیے اور اس کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کا علم ہم کو بھی نہیں ہے، تو پھر ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیونکہ وہ کلمہ پڑھا، کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اسے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے پڑھنے والے پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والا
پھر اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ اس کو نہیں معلوم. بغیر مطلب کہ اس نے کلمہ پڑھا تو وہ جنت میں نہیں گیا. اسی طرح بغیر معنی اور مطلب کے، بغیر علم کے اگر ہم بھی کلمہ پڑھیں گے تو ہم بھی جنت میں نہیں جا سکتے.